ذرا تصور کیجئے دنیا کے بالکل اوپر ایک برفانی قلعہ گرین لینڈ جو ایسے رازوں کی حفاظت کر رہا ہے جو ہمارا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ تو پھر دنیا کی بڑی طاقتیں برف کے اس ٹکڑے کے لیے ایک نئی سرد جنگ مول لینے کو کیوں تیار ہیں؟ آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو آخر یہ برف اور خاموشی کی سرزمین عالمی تسلط کی نئی جنگ کا میدان کیسے بن گئی؟ اس کا جواب اس کی سطح کے نیچے چھپے خزانوں میں ہے۔ یہاں صرف 57,000 لوگ رہتے ہیں۔ یہ اتنی کم آبادی ہے جتنی کئی ممالک کے کسی چھوٹے سے قصبے میں ہوتی ہے، لیکن اس کا رقبہ پاکستان سے تقریباً 3 گنا بڑا ہے۔ ایک وسیع خالی سرزمین جو شاید کسی کے دعوے کا انتظار کر رہی ہے۔ اور یہاں کا اوسط درجہ حرارت -30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تو اتنی کم آبادی، جما دینے والی سردی، پھر بھی ہر کوئی گرین لینڈ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ جواب وہ نہیں جو شاید سب سوچ رہے ہوں۔ آئیے اس جنون کو سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی حال ہی میں اس وقت منظر عام پر آئی جب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ خریدنے کی خواہش کا برملا اظہار کیا، یہاں تک کہ فوجی طاقت کے استعمال کا اشارہ بھی دیا۔ تو جغرافیائی طور پر یہ شمالی امریکہ کا حصہ ہے، لیکن اس کی سیاسی تقدیر ایک یورپی ملک ڈنمارک سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک عجیب انتظام جو اب مزید پیچیدہ ہونے والا ہے۔ اس معاملے کی پہلی پرت ہے قومی سلامتی۔ امریکہ کے لیے گرین لینڈ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اور ہاں، یہ کوئی نیا جنون نہیں ہے۔ امریکہ نے 1867 میں، پھر 1910 میں اور پھر 1946 میں صدر ٹرومن کی $100 ملین کی پیشکش کے ساتھ اسے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 1 صدی کی ناکام کوششیں، لیکن گرین لینڈ کو پانے کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوئی۔ آج اس کی فوجی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں امریکہ کا تھولے ایئر بیس ہے جو دشمن کے میزائلوں کا پتہ لگانے والا ایک جدید ترین ریڈار سسٹم رکھتا ہے۔ لیکن امریکہ کا اصل خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ اگر گرین لینڈ آزاد ہو گیا تو وہ انہیں یہاں سے نکل جانے کا کہہ سکتا ہے، جس سے امریکہ کے دفاعی نظام میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا۔ لیکن کیا یہ واقعی صرف سیکیورٹی کا معاملہ ہے؟ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے جیسے عراق پر حملے کے لیے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا بہانہ بنایا گیا، ہو سکتا ہے کہ قومی سلامتی کا جواز دوسرے گہرے عزائم کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو۔ تو اب آتے ہیں کہانی کی دوسری پرت کی طرف۔ برف کے نیچے ایک ایسا خزانہ دفن ہے جو اگلی تکنیکی کرانتی کو طاقت دے سکتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نایاب زمینی عناصر کی۔ یہ وہ آکسیجن ہے جن پر ہماری جدید دنیا سانس لیتی ہے۔ الیکٹرک کاروں سے لے کر سمارٹ فونز اور لڑاکا طیاروں تک ہر چیز ان پر منحصر ہے۔ ان کے بغیر ہماری جدید دنیا کا پہیہ جام ہو جائے گا۔ اور یہ سلائیڈ اصل مسئلہ دکھاتی ہے۔ اس وقت ان اہم معدنیات کی 90% سپلائی چین کے کنٹرول میں ہے۔ یہ چین کو کسی بھی مستقبل کے تنازع میں ایک طاقتور ہتھیار فراہم کرتا ہے، ایک ایسا ہتھیار جسے امریکہ ہر قیمت پر ناکارہ کرنا چاہتا ہے۔ اور گرین لینڈ میں یہ تمام عناصر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ مختصر یہ کہ گرین لینڈ میں 21ویں صدی کی گولڈ رش کے تمام اجزاء موجود ہیں۔ اور بات صرف معدنیات تک محدود نہیں، اندازہ ہے کہ یہاں اربوں بیرل تیل کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ یہ ایک اور وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس منجمد زمین پر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن قومی سلامتی اور قدرتی وسائل سے بھی بڑا ایک انعام ہے، ایک ایسا انعام جو عالمی تجارت کے اصولوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ دیکھیے، گلوبل وارمنگ آرکٹک کی برف پگھلا رہی ہے، اور یہ پگھلتی برف ایک نیا تجارتی راستہ کھول رہی ہے جسے نارتھ ویسٹ پیسیج کہتے ہیں۔ ایک ایسا راستہ جسے مہم جوں صدیوں سے تلاش کر رہے تھے، اب موسمیاتی تبدیلی کی بدولت حقیقت بن رہا ہے۔ نہر سوئز جو 1 صدی سے زیادہ عرصے سے عالمی تجارت کی لائف لائن رہی ہے، جلد ہی اپنی اہمیت کھو سکتی ہے۔ ذرا فرق دیکھیے، چین سے لندن کا سفر نہر سوئز سے 21,000 کلومیٹر کا ہے، لیکن آرکٹک روٹ سے صرف 12,000 کلومیٹر۔ یہ 9,000 کلومیٹر کا فرق ہے، جس سے نہ صرف اربوں ڈالر کا ایندھن بچے گا بلکہ سفر کے 10 سے 15 دن بھی بچیں گے۔ یہ عالمی تجارت میں ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ تو اصل کھیل اس نئے راستے کو کنٹرول کرنے کا ہے، اور گرین لینڈ اس نئی سمندری شاہراہ پر ایک ٹول پلازا کی طرح بیٹھا ہے، اور امریکہ وہ ملک بننا چاہتا ہے جو یہ ٹول وصول کرے۔ گرین لینڈ کے لیے یہ جنگ ایک ڈومینو ایفیکٹ شروع کر سکتی ہے جس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے۔
اگر امریکہ گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو یہ ایک زنجیری رد عمل شروع کر سکتا ہے۔ ڈنمارک پر دباؤ نیٹو کو کمزور کر سکتا ہے۔ اس سے امریکہ آرکٹک کی واحد سپر پاور بن جائے گا جو اسے معدنیات پر کنٹرول دے گا۔ اس کنٹرول سے جارحانہ کانگونی شروع ہوگی جو ماحولیاتی تباہی کا باعث بنے گی اور آخر میں گرین لینڈ کے مقامی لوگ اپنی زمین اور ثقافت کھو سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ گرین لینڈ کی قسمت کیا ہے؟ کیا یہ ایک زیادہ خوشحال مستقبل کی کنجی ثابت ہوگا یا عالمی تنازع کے ایک نئے دور کا محرک بنے گا؟ دنیا دیکھ رہی ہے اور برف پگھل رہی ہے۔